بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ، کیا یہ واقعی امام حسین رضی اللہ عنہ کی کنیز تھی؟ کربلا کے قیدیوں میں اس نے ایسا کیا دیکھا جس سے وہ شک میں پڑ گئی تھی؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں سن کر اس نے کیا رویہ اختیار کیا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور بہت سے اہل بیت کو شہید کیا اور زندہ پکڑنے والوں کو اسیر بنا کر دمشق میں لایا گیا۔ جب لوگوں نے ان قیدیوں اور شہیدوں کے سروں کو دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے۔ تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ہے ہند، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ چلیں وہاں دیکھ کر آئیں۔ یہ سن کر ہند اٹھ کھڑی ہوئی اور عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی سرتاپا چادر اوڑھی اور دوپٹہ سر کر کے اس مقام پر آئی اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ ایک کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو زینب رضی اللہ عنہا کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا؟ کلثوم نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ زینب نے فرمایا کہ یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ زینب کی بات سن کر ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کر لیا اور اسی طرح زینب نے بھی اپنا سر نیچے کر لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند ان دونوں بیبیوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ نے آپس میں کیا گفتگو کی پورے اسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنے سر جھکا لیے ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ زینب نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہیں۔ ہند نے پھر سے پوچھا، بہن آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب زینب رضی اللہ عنہا خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احتراماً کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ زینب نے فرمایا، آپ کن مدینہ والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہیں؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا امام علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی کہ میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ زینب نے پوچھا، تو اس گھرانے کے کن افراد کو جانتی ہے اور ان کے متعلق کیا دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا کہ امام علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں آقا حسین اور اولاد حسین رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کی پاک باز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں زینب اور کلثوم کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح فاطمہ الزہرا کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ زینب نے ہند کی بات سن کر اشک بار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تمہیں بتاتی ہوں۔ تم نے علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے متعلق پوچھا ہے تو ہم لوگ اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق دریافت کرتی ہے تو یہ دیکھو، تمہارے آقا حسین رضی اللہ عنہ کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی رضی اللہ عنہ کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم ابو الفضل العباس سمیت تمام جوانوں کو کربلا کے ریگزار پر بغیر غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مارے گئے ہیں، صرف ایک علی ابن حسین باقی ہے جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتا۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق دریافت کیا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن کہ میں زینب اور یہ بہن ام کلثوم ہے۔ زینب رضی اللہ عنہا کا دردناک جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میری آقا زادی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہائے میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ ہائے میرے مظلوم آقا حسین، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ ہند روتے روتے بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اتنی زور سے مارا کہ اس کا سارا بدن خون خون ہو گیا اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو زینب رضی اللہ عنہا اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی،
ہے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اب اپنے گھر چلی جاؤ۔ تمہارا شوہر یزید بہت بڑا ظالم شخص ہے، ممکن ہے تمہیں اذیت اور ایذا پہنچائے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا کہ مجھے اپنے آقا حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور میں اب اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی۔ اور ہے میری آقا زادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور قطعاً اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی چادر اتار کر منہ پھیرتی ہوئی سربرنا یزید کے پاس آ گئی۔ یزید اس وقت 700 کرسی نشین بیرون ملک کے سفیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنی تعریف میں محو تھا۔ ہند نے یزید سے کہا، ہے یزید، کیا تم نے حکم دیا ہے کہ میرے آقا زادے حسین رضی اللہ عنہ کا سر نوک نیزہ پر بلند کر کے دروازے پر لٹکایا جائے؟ نواسہ رسول کا سر میرے گھر کے دروازے پر۔ یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے دربار میں اس کو اس طرح سربرہنہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں یہ حکم میں نے دیا ہے، اب تو نواسہ رسول پر گریہ و ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر ڈالا۔ جب یزید کی چاپلوسی اور مکر و فریب سے بھرے ہوئے جملے کہہ چکا تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، ہے یزید، خدا تمہیں تباہ و برباد کرے۔ اپنی زوجہ کو بڑی محفل میں سربرہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو کھلے عام سر بنا کر کے بازاروں اور درباروں میں لایا اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرم کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ لیکن یزید لعنتی کو ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اپنا سر جھکا کر کوئی جواب نہیں دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔